السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ گفتگو ہماری جو جاری ہے اجتماعی زندگی میں زکوٰۃ کا مقام، اس سلسلے میں ہمارے سامنے بات ہے اللہ کی شان کریمی، انفاق کی تلقین کیوں انسان خود غرض واقع ہوا ہے اور خود غرضانہ ذہنیت کے نتائج کیا ہیں۔ اب اس کے بعد کا جو موضوع ہے اجتماع کی جماعت کی فلاح میں فرد کی فلاح ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ در حقیقت ہر شخص کی بھلائی اس جماعت کی بھلائی کے ساتھ وابستہ ہے جس کے دائرے میں وہ رہتا ہے۔ آپ کے پاس جو دولت ہے، اگر آپ اس میں سے اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کریں تو یہ دولت چکر لگاتی ہوئی، سرکولیشن کرتی ہوئی بہت سے فائدوں کے ساتھ پھر آپ کے پاس پلٹ آئے گی، اور اگر آپ تنگ نظری کے ساتھ اس کو اپنے پاس جمع رکھیں گے یا صرف اپنے ہی ذاتی فائدے پر خرچ کریں گے تو یہ بالآخر گھٹتی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی اور اسے تعلیم دے کر اس قابل بنا دیا کہ وہ آپ کی جماعت کا ایک کمانے والا فرد بن جائے تو گویا آپ نے جماعت کی دولت میں اضافہ کیا، اور ظاہر ہے کہ جب جماعت کی دولت بڑھے گی تو آپ جو جماعت کے ایک فرد ہیں آپ کو بھی اس دولت میں سے بہرحال حصہ ملے گا، خواہ آپ کو کسی حساب سے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ حصہ آپ کو اس خاص یتیم کی قابلیت سے پہنچا ہے جس کی آپ نے مدد کی تھی۔ لیکن اگر آپ نے خود غرضی اور تنگ نظری سے کام لے کر یہ کہا کہ میں اس کی مدد کیوں کروں، اس کے باپ کو اس کے لیے یہ کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے تھا، تو وہ آوارہ پھرے گا، ایک بیکار آدمی بن کر رہ جائے گا۔ اس میں یہ قابلیت ہی پیدا نہ ہو سکے گی کہ اپنی محنت سے جماعت کی دولت میں کوئی اضافہ کرے، بلکہ کچھ عجب نہیں کہ وہ جرائم پیشہ بن جائے اور ایک روز خود آپ کے گھر میں نقب لگائے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نے اپنی جماعت کے ایک شخص کو بیکار اور آوارہ اور جرائم پیشہ بنا کر اس کا ہی نہیں خود اپنا بھی نقصان کیا۔ اس ایک مثال پر قیاس کر کے آپ ذرا وسیع نظر سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو شخص بے غرضی کے ساتھ جماعت کی بھلائی کے لیے روپیہ صرف کرتا ہے، اس کا روپیہ ظاہر میں تو اس کی جیب سے نکل جاتا مگر باہر وہ بڑھتا اور پھلتا پھولتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ اہم بات، یہاں تک کہ آخر میں وہ بے شمار فائدوں کے ساتھ اسی کی جیب میں واپس آتا ہے جس سے وہ کبھی نکلا تھا۔ اور جو شخص خود غرضی اور تنگ نظری کے ساتھ روپے کو اپنے پاس روک رکھتا ہے اور جماعت کی بھلائی پر خرچ نہیں کرتا، وہ ظاہر میں تو اپنا روپیہ محفوظ رکھتا یا سود کھا کر اسے اور بڑھاتا ہے، مگر حقیقت میں اپنی حماقت سے اپنی دولت گھٹاتا ہے اور اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ یہی راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ تم جو سود دیتے ہو اس غرض کے لیے کہ یہ لوگوں کی دولت بڑھائے، تو دراصل اللہ کے نزدیک اس سے دولت نہیں بڑھتی، البتہ جو زکوٰۃ تم محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ دگنی چوگنی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس راز کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں انسان کی تنگ نظری اور اس کی جہالت مانع ہے، رکاوٹ ہے۔ یہ محسوسات کا بندہ ہے، جو روپیہ اس کی جیب میں ہے اس کو تو یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی جیب میں ہے، جو روپیہ اس کے بہی کھاتے کی رو سے بڑھ رہا ہے اس کو بھی یہ جانتا ہے کہ واقعی بڑھ رہا ہے، مگر جو روپیہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اس کو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کہاں بڑھ رہا ہے، کس طرح بڑھ رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے اور کب اس کے پاس فائدہ اور منافع کے ساتھ واپس آتا ہے۔ یہ تو بس یہی سمجھتا ہے کہ اس قدر روپیہ
میرے پاس سے گیا اور ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس جہالت کے بند کو آج تک انسان اپنی عقل یا اپنی کوشش سے نہیں کھول سکا۔ تمام دنیا میں یہی حال ہے۔ ایک طرف سرمایہ داروں کی دنیا ہے، سرمایہ دار یعنی پیسے والوں کی، پیسے مالداروں کی دنیا ہے، جہاں سارے کام سود خوری یعنی انٹرسٹ بیس پر چل رہے ہیں، اور دولت کی کثرت کے باوجود روز بروز مصیبتوں اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کے دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے، اور جو سرمایہ داروں کے خزانوں پر ڈاکے مارنے کے ساتھ انسانی تہذیب اور تمدن کی ساری بساط بھی الٹ دینا چاہتا ہے۔ مشکلات کا حل۔ اس پیچیدگی کو اس حکیم و دانا ہستی نے حل کیا جس کی کتاب پاک کا نام ہے قرآن مجید۔ اس قفل کی کنجی ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سے ہے۔ اگر آدمی اللہ پر ایمان لے آئے اور یہ جان لے کہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا اصل مالک اللہ ہے اور انسانی معاملات کا انتظام اصل میں خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے پاس ایک ایک ذرے کا حساب ہے، اور انسان کی ساری بھلائیوں اور برائیوں کی آخری جزا سزا ٹھیک حساب کے مطابق آخرت میں ملے گی، تو اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا کہ اپنی نظر پر بھروسہ کرنے کے بجائے خدا پر بھروسہ کرے اور اپنی دولت کو اللہ کی ہدایت کے مطابق خرچ کرے اور اس کے نفع نقصان کو خدا پر چھوڑ دے۔ اس ایمان کے ساتھ وہ جو کچھ خرچ کرے گا وہ دراصل اللہ کو دے گا، اس کا حساب کتاب بھی اللہ کے بہی کھاتے میں لکھا جائے گا، خواہ دنیا میں کسی کو اس کے احسان کا علم ہو یا نہ ہو، مگر اللہ کے علم میں وہ ضرور آئے گا، اور خواہ کوئی اس کے احسان مانے یا نہ مانے، اللہ اس کے احسان کو ضرور مانے گا اور جانے گا، اور اللہ کا جب یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ وہ اس کا بدلہ دے گا تو یقین ہے کہ وہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، خواہ آخرت میں دے یا دنیا اور آخرت دونوں میں۔ ہم یہ دعا مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کے لیے دعا جو ہے ہم مانگتے، یہ ہم کو سکھایا گیا۔ اگلا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کے عام احکام۔ احکام کی دو قسمیں، عام اور خاص۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا یہ قاعدہ رکھا ہے کہ پہلے تو نیکی اور بھلائی کے کاموں کا ایک عام حکم دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی میں عموماً بھلائی کا طریقہ اختیار کریں، پھر اسی بھلائی کی ایک خاص صورت بھی تجویز کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی خاص طور پر پابندی کی جائے۔ اللہ کی یاد کا عام حکم۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ کی یاد ایک بھلائی ہے، سب سے بڑی بھلائی اور تمام بھلائیوں کا سر چشمہ۔ اللہ کو یاد کرنا ایک بھلائی ہے اور تمام بھلائیوں کا سینٹر ہے، سر چشمہ ہے۔ اس کے لیے عام حکم ہے اللہ کو ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت یاد رکھو اور کبھی اس سے غافل نہ ہو۔ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا، کبھی بھولنا نہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کی یاد میں لگے رہو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ انفال 65۔ اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو، اللہ کو بہت یاد کرو۔ اللہ کو یاد رکھیں گے زیادہ تو شیطان قریب نہیں آئے گا، اللہ کو بھولیں گے تو شیطان اور پھر دوسری طاقتیں جو ہے یہ ہوں گے، اس لیے اللہ کو زیادہ یاد رکھنا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا ہے تاکہ تم فلاح دنیاوی اخروی دونوں فلاح سے مراد دونوں کامیابی تم یہ کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 191۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں
ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے رہتے ہیں، اور جو آسمانوں اور زمین کی بناوٹ پر غور کر کے بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ کارخانہ بیکار نہیں بنایا۔ کتنی بہترین آیات ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آسمانوں اور زمین کی بناوٹ پر غور کرنے کے لیے، اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں کیا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں، یہ سائنس جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کراتا ہے، اپنا ایمان پختہ کراتا ہے۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ کو جان سکتے ہیں، اللہ پر ایمان اپنا مضبوط کر سکتے ہیں۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر عمل بھی جو ہے مضبوط ہوگا، ایمان کمزور تو پھر عمل بھی کمزور۔ تو یہ وہ نشانیاں جو انسان کو غور کرنا چاہیے، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کی معرفت جو ہے حاصل کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ ہر جمعہ اکثر پڑھتے ہیں لوگ اس۔ اور اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، اور جس کے سارے کام حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ یہ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کر لیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، نفس کے پیچھے پڑ گیا، اور سارے کام جو ہے حد سے اللہ کی حدود کو پھاند کر کرنے لگا۔ یہ اور بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی یاد جاری رکھو، کیونکہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جو آدمی کے معاملات کو درست رکھتی ہے اور اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ جہاں آدمی اس کی یاد سے غافل ہوا اور بس نفسانی خواہشوں اور شیطانی وسوسوں نے اس پر قابو پا لیا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک کر اپنی زندگی کے معاملات میں حد سے گزرنے لگا۔ اللہ کی یاد کا خاص حکم، دیکھیے یہ تو تھا عام حکم، اب اسی یاد الہی کی ایک خاص صورت تجویز کی گئی۔ نماز، اور نماز میں بھی 5 وقت میں چند رکعتیں فرض کر دی گئیں جن میں بیک وقت 5-10 منٹ سے زیادہ صرف نہیں ہوتے۔ اس طرح چند منٹ اس وقت اور چند منٹ اس وقت یاد الہی کو فرض کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس آپ اتنی ہی دیر کے لیے اللہ کو یاد کریں اور باقی وقت اس کو بھول جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنی دیر کے لیے تم کو بالکل اللہ کی یاد میں لگ جانا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے کام بھی کرتے رہو اور ان کے کرتے ہوئے اللہ کو بھی یاد کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ کا عام حکم، بس ایسا ہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ یہاں بھی ایک حکم عام ہے اور ایک خاص۔ ایک طرف یہ ہے کہ بخل اور تنگ دلی سے بچو، یہ برائیوں کی جڑ اور بدیوں کی ماں ہے۔ اپنے اخلاق میں اللہ کا رنگ اختیار کرو جو ہر وقت بے حد و حساب مخلوق پر اپنے فیض کے دریا بہا رہا ہے، حالانکہ کسی کا اس پر کوئی حق اور دعویٰ نہیں ہے۔ رائے خدا میں جو کچھ خرچ کر سکتے ہو کرو، اپنی ضرورتوں سے جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ، اور اس سے اللہ کے دوسرے ضرورت مند بندوں کی ضرورتیں پوری کرو۔ دین کی خدمت میں اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے میں جان اور مال سے کبھی دریغ نہ کرو۔ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دو، یعنی اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دو۔ یہ تو ہے عام حکم۔ انفاق فی سبیل اللہ کا خاص حکم، اور اس کے ساتھ ہی خاص حکم یہ ہے کہ اس قدر مال اگر تمہارے پاس جمع ہو تو اس میں کم از کم اتنا خدا کی راہ میں ضرور صرف کرو، اور اتنی پیداوار تمہاری زمین میں ہو تو اس میں سے کم از کم اتنا حصہ تو ضرور اللہ کی نظر کر دو۔ کہ جس طرح چند رکعت نماز فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ رکعتیں پڑھتے وقت ہی اللہ کو یاد کرو اور باقی سارے وقتوں میں اس کو بھول جاؤ۔ اسی طرح مال کی ایک چھوٹی سی مقدار رائے خدا میں صرف کرنا جو فرض کیا گیا ہے، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس اتنا مال ہو بس انہی کو رائے خدا میں صرف کرنا چاہیے، اور جو اس سے کم مال رکھتے انہیں اپنی مٹھیاں بھیج لینی چاہیے،
اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مالدار لوگوں پر جتنی زکوٰۃ فرض کی گئی ہے بس وہ اتنا ہی اللہ کی راہ میں صرف کریں، اور اس کے بعد کوئی ضرورت مند آدمی آئے تو اسے جھڑک دیں، یا دین کی خدمت کا کوئی موقع آئے تو کہہ دیں کہ ہم تو زکوٰۃ دے چکے ہیں، اب ہم سے ایک پائی کی بھی امید نہ رکھو۔ زکوٰۃ فرض کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ کم از کم اتنا مال تو ہر مالدار کو راہ خدا میں دینا ہی پڑے گا، اور اس سے زیادہ جس شخص سے جو کچھ بن آئے وہ اس کو صرف کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔